أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ناظرین محترم، میں نے آپ کی خدمت میں خداوند عالم کی لا ریب کتاب سے ایک آیت مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، میرے حبیب قل کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، میں تم سے اپنی رسالت کی اجرت کا سوال نہیں کرتا، الا اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو تو میری رسالت کا اجر رسالت کی اجرت فقط ایک شے ہے، الا المودۃ فی القربی، کہ میرے قریبیوں کے ساتھ مودت اور محبت اختیار کرو۔ تو کل ہم نے عرض کیا تھا کہ محبت ہے کیا، محبت کی تعریف کیا ہے؟ تو محبت کی تعریف مختلف انداز میں کی گئی۔ بعض نے کہا کہ محبت تو وہ شے ہے کہ حب الشیء یعمی و یسم، کہ شے کی محبت انسان کو بہرا بھی بنا دیتی ہے اور اندھا بھی بنا دیتی ہے۔ یعنی اگر اس محبوب کے بارے میں کوئی بات سنتا ہے تو گویا اس نے نہیں سنا، اگر کوئی اس کے عیب کو دیکھ لیتا ہے تو گویا اس کا کوئی عیب اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو محبت کی تعریف کیا ہے کہ جس کا ہمیں حکم دیا گیا کہ میری اہل بیت کے ساتھ، میرے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ محبت اختیار کرو، مودت اختیار کرو۔ یہ محبت کیا ہے؟ تو محبت مجموعہ ہے تین چیزوں کا۔ پہلے نمبر پر ہے ایثار المحبوب علی سائر المصحوب، کہ اپنے گرد جتنی چیزیں ہیں ان تمام پر اپنے محبوب کو ترجیح دی جائے، یعنی محبوب سے بالا تر کسی چیز کو قرار نہ دیا جائے۔ محب کی نظر میں محبوب ہی
سب سے اعلیٰ و بالا اور سب سے اولا شخصیت کا مالک ہو۔ اور اس کے بعد وَمَحْوِ الْمُحِبِّ فِي صِفَاتِهِ، کہ محب جو ہے وہ محو ہو جائے، کھو جائے، گم ہو جائے، فی صفاتہ، اپنے محبوب کی صفات میں، کہ میرے محبوب کی جو صفات ہیں، جو سیرت ہے، جو کردار ہے، محب اسی سیرت اور کردار پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ چلتا ہے انہی چیزوں پر۔ محبوب کی صفتیں اتنی پسند آ جاتی ہیں کہ ان کے علاوہ کسی اور صفت کی طرف اس کا رجحان ہی نہیں جاتا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے ایثار المحبوب علی ذاتہ، اپنی ذات پر اپنے محبوب کو ترجیح دے دینا، یعنی اپنی ذات، اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی ہر شے پر محبوب کو ترجیح دی جائے، کہا جائے کہ محبوب ہی سب کچھ ہے، میں تو اس کے لیے کچھ نہیں ہوں۔ تو اللہ نے اور اللہ کے پاک حبیب نے اجر رسالت مانگا تو کہا محبت، کس سے؟ اہل بیت سے۔ اہل بیت کون ہے؟ علی اور اولاد علی، فاطمہ اور اولاد فاطمہ صلوات اللہ علیہم اجمعین، ان کی محبت، تو ان کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا، تو ہم کیسے محبت کریں؟ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم تمام چیزوں کو جو ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارا گھر ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے یار ہیں، ہمارا مال ہے، ہماری دولت ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ قربان کر دیا جائے اور ترجیح دے دی جائے اہل بیت کو ان تمام چیزوں پر، اور اس کے بعد خود کو اہل بیت کی صفات میں محو کر دیا جائے، خود کھو جائیں اہل بیت کی صفات میں، کہ جو کردار اہل بیت کا وہی کردار ہمارا ہونا چاہیے، جو سیرت اہل بیت کی وہی سیرت ہماری ہونی چاہیے، اہل بیت نے جو کچھ کیا ہم خود ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اور تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے کہ محبوب جو اہل بیت ہیں، جو علی اور اولاد علی ہیں، جو فاطمہ اور اولاد فاطمہ ہمارے محبوب ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ترجیح دیں اپنی ذات پر، یعنی ان کے سامنے ہماری ذات کوئی حیثیت نہ رکھتی ہو، تو یہ محبت ہے۔ اور اگر یہ تین کام نہیں تو پھر ہماری اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ اور دیندار بننا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، تو ان تین چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا، تو تب جا کر ہم دیندار ہیں، کیونکہ یہ تین چیزیں اجر رسالت قرار دی گئی ہیں۔ اور پھر محبت کے 5 مرتبے ہیں، محبت کے لیے 5 مراتب قرار دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ استحسان ہے، سب سے پہلا مقام استحسان۔ استحسان یعنی طلب حسن، طلب حسن یعنی اچھائی، اچھائی کا طلب کرنا۔ یہاں استحسان سے کیا مراد ہے؟ یعنی محبوب کی ہر شے بھلی لگے، اچھی لگے، محبوب کی جو ادا ہے، محبوب کی جو شے ہے، وہ ہمیں سب چیزوں سے اچھی اور بھلی محسوس ہو، تو یہ محبت کا ایک مرتبہ ہے۔ دوسرا مرتبہ محبت کا ہے
مودت، جس کو آیت میں بھی کہا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ مودت اختیار کرو۔ مودت کیا ہے؟ محبوب کے ساتھ روحانی محبت کرنا، محبوب کے ساتھ روحانی اعتبار سے الفت اور انس کا پیدا کرنا، اور محبوب کے ہر قول اور فعل سے محبت کرنا۔ محبوب نے جو کہا اس سے ہمیں محبت ہو، محبوب نے جو کیا ہمیں اس سے محبت ہو، یہ ہے مودت۔ اور تیسرا ہے مرتبہ خلت، جس سے انسان خلیل بن جاتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لقب دیا گیا کہ ابراہیم خلیل خدا ہیں، خدا کے خلیل ہیں۔ تو خلت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی محبوب کا ہر رنگ اور ریشہ، محبوب کی محبت ہماری ہر رگ میں اور ہمارے ہر ریشہ میں چھا جائے، تو اسے کہتے ہیں خلت۔ اور اس کے بعد درجہ ہے عشق کا، مرتبہ عشق کا آتا ہے، یعنی ہر لمحہ محبوب کے بارے میں سوچتے رہنا۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر وقت انسان محبوب کے بارے میں سوچتا رہے۔ جیسا کہ ہم شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ جا رہے تھے اور جا کر اپنی ریاضت کے لیے بیٹھ گئے، تسبیح ہاتھ میں ہے اور اللہ کا ورد کیے جا رہے ہیں، اللہ کے عشق میں محو بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک شخص بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے وجود کے ساتھ ٹکرا گیا اور نیچے گرتا ہے۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ دیکھتا نہیں میں یہاں تسبیح ہاتھ میں لے کر ورد کر رہا تھا، اللہ کے عشق میں محو تھا، اور تو نے مجھے روک دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی محبوبہ کے دیدار کے لیے جا رہا تھا اور اس کے عشق میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ شاہ صاحب آپ مجھے راستہ میں نظر ہی نہیں آئے۔ تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دنیا کی عام عورت کے محبوبہ کے عشق میں اتنا غرق ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا آدمی سے نظر نہیں آتا اور اس سے ٹکرا جاتا ہے، تو میں اپنے محبوب کے عشق میں بیٹھ کر تسبیحوں کے ساتھ دانے گنتا ہوا نظر آ رہا ہوں۔ آج کے بعد بے حساب عشق کروں گا اور اس کے عشق میں ایسا کھو جاؤں گا کہ اب مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی۔ تو یہ عشق کا مرتبہ ہے۔ اور پانچواں مرتبہ ہے والا کا، جس کو ہم ولا کہتے ہیں، ولایت کہتے ہیں، جس کا ہمیں حکم دیا گیا اور کہا گیا الستو اولا بکم من انفسکم۔ یہ محبت کا آخری درجہ ہے، آخری مرتبہ ہے کہ رسول خدا غدیر خم کے مقام پر اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں الستو اولا بکم من انفسکم۔ اے لوگو، کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا نہیں ہوں؟ یہ اولا کیوں کہا؟ اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد کہنا ہے اولا، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ جو معنی اس اولا کا ہے وہی معنی من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا میں مولا کا ہے۔ کہ الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ اولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پہ اولا ہے۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں علی میرے قریب آؤ۔ علی کے بازو کو پکڑ کر بلند کر کے دنیا والوں کو دکھا دیا
اور فرما دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ تو حاضرین محترم، ہمیں حکم دیا گیا کہ اجر رسالت ہے اہل بیت سے محبت، اجر رسالت ہے آل محمد سے محبت کرنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا والوں نے اہل بیت کے ساتھ کس قدر محبت کی ہے۔ آؤ کربلا میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا نے، مسلمانوں نے، امت مسلمہ نے اہل بیت کے ساتھ کتنی محبت کی ہے۔ تو ہم کربلا کے میدان میں آتے ہیں۔ ایک دفعہ آذربائیجان میں جلوس نکلا ہوا تھا، اور جلوس میں ایک ننھا سا جھولا نکالا ہوا تھا انہوں نے۔ تو انگریز ایک شادی شدہ جوڑا جو وہاں سیر کے لیے آیا ہوا تھا، تو انہوں نے جلوس میں شرکت کی۔ دونوں میاں بیوی آئے کہ یہ کیسا جلوس ہے، پوچھ رہے تھے اس جلوس کے بارے میں۔ تو کہا کہ یہ جلوس تو پتہ چل رہا ہے کسی چیز کا احتجاج ہے، اس چھوٹے سے جھولے کا کیا تصور ہے، اس کو یہاں احتجاج میں لانے کی کیا ضرورت ہے۔ کہا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کا ایک شیرخوار بیٹا تھا۔ کتنی عمر تھی؟ کہا 6 ماہ کا تھا۔ کربلا کے میدان میں جب 7ویں محرم کو اشقیاء نے پانی بند کر دیا تو اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ 10 محرم 3 دن گزر گئے، پانی نہیں ملا تھا، تو دودھ بھی خشک ہو گیا، پانی بھی نہیں پیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہا کہ امام نے اپنے بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کر اشقیاء کی طرف لے آئے اور کہا تھا کہ اے لوگو، یبن سعد، اگر تیری نظر میں کوئی قصور ہے تو میں حسین کا ہے، اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، نہ ہمارے پاس پانی ہے نہ دودھ ہے، کوئی ہے جو اسے ایک گھونٹ پانی پلائے؟ تو پھر وہ شادی شدہ لڑکی پوچھتی ہے تو لوگوں نے پانی دیا اس بچے کو؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ تب پانی دیں گے اگر علی اصغر خود پانی مانگے۔ کہا پھر کہا علی اصغر کے لبوں نے جنبش کی اور کہا انی عطشان، میں پیاسا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، حل لی شربتا من الماء، کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے؟ کہا پھر پانی دیا کسی نے؟ کہا نہیں، پانی تو نہیں دیا۔ سعد، عمر سعد کے پاس کھڑے ہوئے، ہرملہ نے تیر کو سیدھا کیا اور یوں تیر کو علی اصغر کی جانب سیدھا کر کے چلانا چاہا تو وہ عورت گھبرا جاتی ہے۔ کہا کہ اے بندے خدا، مجھے صبر نہیں ہو رہا، جلدی سے بتا کہیں وہ تیر چلا تو نہیں؟ کہا وہ تیر چلا، اور تیر جب چلا تو علی اصغر کی جانب تیر بڑھا۔ یہ سننا تھا کہ اس عورت کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ لوگ دوڑ کر اس کے قریب آئے اور اس کے منہ پر پانی ڈالا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس عورت کو ہوش آیا تو یہی پوچھ رہی تھی کہ وہ تیر کہیں علی اصغر کو لگ تو نہیں گیا تھا؟ بتانے والوں نے بتایا کہ وہ تیر اتنا بھاری تھا کہ اس کے 3 منہ تھے، علی اصغر کے گلے کو چھید دیا۔ من اذن الی اذن، گلے کے علاوہ ایک کان سے دوسرے کان کی طرف نکل گیا۔ وہ چیخ مار کے پھر گر جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ عزادارو،
کہ جب میرے مولا نے دیکھا کہ علی اصغر شہید ہو گئے، بیٹا باپ پہ ہاتھوں پہ تڑپ رہا تھا، ننھے بچے کا خون ہاتھوں پہ لیا، کتنا خون ہوگا، چند قطرے ارادہ کیا کہ آسمان کی طرف پھینک دوں، آواز آئی مولا علی اصغر کا ناحق خون میری جانب نہ آئے، ورنہ قیامت تک کوئی بارش نہیں ہوگی، چاہا کہ زمین پہ پھینک دوں، اور زمین کی آواز آئی علی اصغر کا ناحق خون میری جانب آیا تو قیامت تک کے لیے سبزہ نہیں اگے گا، ایک ٹھکانہ کہیں نہیں، یہ مبارک پہ لگا لیا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، پیچھے ہٹے۔ پھر میرے مولا نے قبر بنائی، تلوار سے قبر بنا کر علی اصغر کو دفن کر دیا۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ جب مولا بیٹے کو قبر میں دفن کر چکے تو مستحب ہے کہ جب قبر بنا دی جائے تو قبر پہ پانی ڈالا جاتا ہے، قبر پہ مٹی ڈالی جاتی ہے، مٹی کو ڈالا تو شاعر نے کہا کہ ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر، اب شبیر اور میرے مولا کربلا کے میدان میں اتنے لاچار ہو چکے تھے، اتنے بے بس تھے کہ مستحب ادا کرنا چاہتے ہیں کہ قبر بنانے کے بعد پانی ڈالا جاتا ہے، پانی نہ تھا کہ شاہ ڈالتے قبر پر، پانی نہ تھا کہ شاہ ڈالتے لحد پر، آنسو ٹپک پڑے لحد شیر خار پر، اور بیٹا علی اصغر اور میرے پاس ذری قبر پہ ڈالنے کے لیے پانی نہیں ہے، اور میرے آنسوؤں کا نذرانہ اپنی قبر کے لیے قبول کرو۔ عزادارو، آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، کبھی سوچا کہ مولا نے کسی کو دفن نہیں کیا، یہ اپنے بیٹے کو کیوں دفن کیا؟ اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو دفن کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو مجھے یہی سمجھ آئی کہ مولا جانتے ہیں کہ مجھے اور ہماری لاشوں کو پامال کیا جائے گا، اور گھوڑے کی ٹانپوں سے علی اصغر کا بدن بچ جائے۔ کاش مولا کی یہ آرزو پوری ہو جاتی، لیکن جب مولا کی شہادت کے بعد سروں کو شمار کیا تو ہرملہ کہتا ہے کہ میں نے علی اصغر کو جو قتل کیا تھا اس کا سر نہیں، کسی نے بتایا کہ حسین نے اسے دفن کر دیا تھا۔ ابن سعد کہتا ہے کہ نیزے لے جاؤ اور کربلا کی زمین میں گاڑتے جاؤ، پتہ کرو کہ قبر کہاں بنائی۔ 10 آدمی گھوڑے سوار آگے بڑھے، ہاتھوں میں نیزے ہیں، اور کربلا کی زمین میں نیزے مارتے جا رہے ہیں کہ ناگاہ ایک نیزہ علی اصغر کے سینوں میں پوست ہو گیا، اور جب بلند کیا تو نیزے پہ علی اصغر کا وجود تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیع